إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک محدود ہے، اس کے دن گنے ہوئے ہیں۔ ایک دن بھی دنیا کی عمر زیادہ نہیں ہو سکتی اور ایک دن بھی کم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کے لیے مقدر کیا ہے کہ یہ فنا ہونے والا ہے، اور اس دنیا میں رہنے والے بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان، زمین پر جو بھی ہیں سب کے سب فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ دنیا کے اس پورے نظام کو، کائنات کے اس پورے نظام کو، آسمان و زمین کے پورے نظام کو توڑ پھوڑ کے نئے سرے سے قیامت کے دن بنایا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ قیامت کا دن جس میں زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب کے سب اس ایک اللہ کے جو بڑا ہی زبردست غلبے والا ہے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کہیں وہ بھاگ نہیں سکیں گے، کہیں وہ چھپ نہیں سکیں گے، وہ بچ نہیں سکیں گے۔ وہ دن آنے والا ہے جس دن انسان سے اس کی پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ پھر جیسے اعمال اس نے کیے ہوں گے اس کے مطابق اچھا یا برا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ انجام برا ہوگا ان لوگوں کا جن کی زندگی بری تھی، اور جن لوگوں کی زندگی اچھی تھی ان کا انجام اچھا ہوگا۔ لیکن چاہے اچھا انسان ہو یا برا ہو، قیامت کا دن سب کے لیے بھاری ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، اللہ کی طرف سے فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ جو دن ہوگا وہ بڑا مشکل بھاری دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں کے لیے تو بالکل بھی آسان نہیں ہوگا، بالکل بھی ہلکا نہیں ہوگا۔ کفار کے لیے اس دن برائی اور بلا اور مصیبت اور ہلاکت ہوگی، لیکن ایمان والوں کے لیے بھی وہ دن کوئی ہلکا دن نہیں ہوگا۔ اس دن بڑے بڑے نبی بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ اس دن ہر انسان کو اپنی لگی ہوگی، اپنی پڑی ہوگی کہ میرا کیا ہوگا۔ اس دن انسان ڈر رہا ہوگا کہ کہیں حقدار اس سے حق نہ مانگ لے۔ اس دن آدمی ڈر رہا ہوگا کہ کسی خطا پر، کسی غلطی پر اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ نہ کر لے۔ اس دن جہاں گناہگار پریشان ہوگا، وہیں نیک انسان بھی اللہ کی عظمت کے احساس سے ڈرا ڈرا سہما سہما ہوگا۔ اس دن کسی کے پاس اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی بول نہیں پائے گا۔ دنیا میں بولنے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے بارے میں حجت کرنے والے، اللہ کی باتوں کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے دین کے خلاف باتیں کرنے والے اس دن گونگے ہو جائیں گے، ڈریں گے۔ وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، سرگوشیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ واقعی وہ بات کرے سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے۔ ایک ایسے دن میں جس میں سختی اپنے عروج پر ہوگی،
اور انسان کی کمزوری اپنے عروج پر ہے۔ انسان بڑے سے بڑا بادشاہ، قوت والا، حیثیت والا، ساری طاقت والا انسان بھی اس دن ساری طاقت کھو دے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، ایسا دن جس میں کوئی کسی کا کسی پر کوئی بس نہ چلے گا۔ بڑے بڑے مالک خود غلام کی طرح ہو جائیں گے، بڑے بڑے بادشاہ خود کمزور پڑ جائیں گے، ساری بادشاہت ختم، ساری طاقت اور ساری قدرت اور قوت ختم۔ اس دن انسان تنہا اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب پیش کرنے کے لیے لایا جائے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا فیصلے کا اختیار ایک اللہ کے پاس ہوگا۔ جس کے حق میں اللہ جو فیصلہ کر دے اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ انسان اپنے بارے میں اس دن خوف زدہ ہوگا، طاقتور بھی اور کمزور بھی، لیکن جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ زیادہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سب کچھ یاد آئے گا جو دنیا میں انہوں نے کیا تھا، اور اگر بھول بھی گئے ہیں تو اللہ نہیں بھولے گا۔ اگر وہ بھول بھی گئے اپنی برائیوں کو، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ تو اس دن کی تیاری کرنا سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ دنیا کے لیے اپنی زندگی کو مٹا دینا، برباد کر دینا سب سے بڑی نادانی ہے۔ لیکن اس دن کامیاب کون ہوگا؟ اس برے دن میں، اس سخت دن میں، اس شدت کے دن میں بھی کچھ خوش قسمت ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ رہے گا۔ ایسے لوگ ہوں گے کہ ایسے دن میں جس دن گرمی اور دھوپ اپنی شدت پر ہوگی، اس دن کچھ خاص لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے ہاں سایہ ملے گا۔ اس گرمی والے، دھوپ والے، سختی والے دن میں بھی کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کی طرف سے خصوصی سایہ عطا کیا جائے گا۔ وہ خوش قسمت لوگ کون ہوں گے اور وہ کیا کرنا کون سا عمل ہے جو ایک انسان کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے؟ آج اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں ان 7 لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے، وہ اعمال ہم کرنے والے بن جائیں جن کی وجہ سے ایک انسان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا حقدار بنتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ ایک حدیث جسے امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اس حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہم اجمالی طور پر پہلے وہ حدیث دیکھیں گے، پھر ان باتوں کے اوپر دیکھیں گے کہ مزید احادیث کیا ہیں، تاکہ وہ عمل واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ہیں جو اللہ کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 لوگ ہیں، 7، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی پیڑ، نہ کوئی ٹیلا، نہ کوئی چھت، نہ کوئی گھر، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انسان کے پاس کپڑا بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے سر پر رکھ لے تاکہ اسے دھوپ محسوس نہ ہو۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ سایہ ملے گا تو اللہ کی طرف سے، انسان کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ اپنے لیے سایہ حاصل کرے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، ایک ایسے دن جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کون لوگ ہیں وہ؟ نمبر 1، الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام حاکم۔ 2، وشاب نشأ فی عبادت ربہ، اور وہ نوجوان جس کی جوانی اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھی ہو۔
جس کی جوانی کا حصہ اپنے رب کی عبادت میں گزرا ہو۔ 3 ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں معلق اٹکا ہوا جڑا ہوا رہتا تھا، جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا تھا۔ ورجلان 4 ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ دو شخص، وہ دو مسلمان جن کا ملنا، تحابا فی اللہ، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ جمع اسی محبت پر ہوتے تھے اور جدا ہوتے تھے تو اسی محبت پر جدا ہوتے تھے۔ ان کی ملاقات اللہ کی خاطر محبت کی بنا پر تھی، اور جب وہ جدا ہوتے تھے ایک دوسرے سے تو اس محبت کے ساتھ ہی اس پر باقی رہتے ہوئے الگ ہوتے تھے۔ نمبر 5 ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ 5واں شخص وہ ہے کہ جسے ایک اچھے منصب والی خوبصورت عورت، اونچے مرتبے والی دنیوی اعتبار سے، ذات منصب اور وجمال، اور خوبصورت عورت، بڑے گھرانے کی عزت دار گھر کی عورت اور خوبصورت عورت، اسے بدکاری کی، زناکاری کی دعوت دے، گناہ کی دعوت دے۔ فقال انی اخاف اللہ، اور وہ اپنی زبان سے کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں زناکاری نہیں کر سکتا، میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ ورجل تصدق اخفى حتى تعلم شماله ما تنفق يمينه 6 اور وہ شخص جو صدقہ کرے اتنا چھپا کے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ پڑے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ غایت درجے کا اخلاص اور اپنی نیکی کو چھپانا، کہ وہ شخص جو صدقہ دے تو اتنا چھپا کے صدقہ کرے، اخلاص کے ساتھ اور اخفاء کے ساتھ میں، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ اور نمبر 7 ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، 7واں شخص وہ ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے رو دے، تنہائی میں اسے اللہ کی یاد آئے، وہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کے احسانات کا شمار کریں، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے، اللہ کے احسانات کو یاد کر کے۔ یہ 7 لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسا دن جس میں سورج قریب آ جائے گا، گرمی بڑھ جائے گی، لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی اتنا زیادہ پسینے میں اپنے گناہوں کے بقدر، اعمال کے بقدر ہوگا کہ گویا پسینے نے اس کو لگام لگا رکھی ہوگی، اتنی گرمی، اتنی شدت اس دن ہوگی۔ وہ کیسا دن ہوگا آج اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، کچھ بس اس کے بارے میں جتنا بتایا گیا ہے اسی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس دن لوگ اپنوں سے بھاگیں گے، اتنی خود غرضی ہوگی اور اپنے بچاؤ کی اتنی فکر ہوگی کہ اپنوں کا بھی خیال نہیں ہوگا، بلکہ اپنوں سے بھاگے گا آدمی عمدن، جانتے بوجھتے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن آدمی، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے یا اپنے شوہر سے، اور عورت اپنے شوہر سے، بیوی اور شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور اپنی اولاد سے بھاگیں گے۔ کون بھاگتا ہے اپنوں سے؟ لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان سوچے گا اب گیا تو گیا میں۔ ہر انسان کو
اور یہ چیز زلزلوں کے وقت میں، یہ چیز آگ لگنے کے وقت میں، طوفان کے وقت میں اکثر اوقات دیکھنے میں آتی ہے، سیلاب کے وقت میں دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان اتنا زیادہ یقین اس کو ہوتا ہے کہ بچنا بہت مشکل ہے، اس وقت اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ صرف اپنی فکر کرتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، سب اپنی فکر میں ہوں گے۔ اس دن کیا کام آئے گا؟ اس دن انسان کا ایمان اور اس کے اعمال اس کے کام آئیں گے، لیکن اس دن خاص طور سے اللہ کا کرم ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے کچھ خاص چیز اپنی زندگی میں پیدا کی ہو۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ 7 چیزیں ہیں جس کے اندر یہ 7 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی ہو، قیامت کے دن وہ اللہ کے سائے میں ہوگا۔ یہاں اللہ کا سایہ حدیث میں لفظ آیا ہے صحیحین میں، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ کا سایہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں جو سائے کی بات آئی ہے یہ اضافت عربی زبان کا قاعدے کے اعتبار سے یہ جو اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، یہ جو نسبت اور اضافت ہے یہ اضافت تملیک ہے، اضافت وصفی نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سائے کا مالک ہوگا۔ راجح قول اس بارے میں یہی ہے، اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقیل المراد ظل عرشہ يدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن 7 يظلهم الله في ظل عرشه فذكر الحديث۔ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں یہاں جو سائے کا ذکر ہے، اللہ کا سایہ، اللہ کا سایہ ہوتا ہے یا یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا سایہ ہوگا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، یہ علماء نے کہا ہے، بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اس کی طرف رہنمائی وہ حدیث کرتی ہے جو سعید بن منصور نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے حسن سند کے ساتھ میں، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں 7 یظلہم اللہ فی ظل عرشہ، 7 لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو اس سے مراد عرش کا سایہ صراحت کے ساتھ روایت میں آیا ہے، جس سے اس کی وضاحت ہوتی کہ اس سائے کی حیثیت کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ یہ فتح الباری میں ابن حجر نے بات کہی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روضۃ المحبین ان کی کتاب ہے، کہتے ہیں کہ اذا تأملت السبع، جب تو ان 7 کے بارے میں، یہاں ایک خصوصی بات ہے کہ 7 یہی کیوں؟ کیا چیز ہے جو ان 7 لوگوں میں مشترک ہے، کامن ہے؟ کہتے ہیں اذا تأملت السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله وجدتهم انما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى۔ کہتے ہیں کہ اگر تو غور کرے ان 7 لوگوں کے حال پر جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے سوا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، تو دیکھے گا، تو پائے گا کہ انہوں نے اس سائے کا استحقاق پیدا کیا، یہ اس سائے کے حقدار بنے اپنی خواہشات کی مخالفت کی بنا پر ہے، خواہش نفس کی بنا پر ہے۔ خواہش نفس وہ مرکزی چیز ہے، مشترک چیز ہے جو ان سب میں پائی جاتی ہے، بلکہ اگر ایک قدم آگے بڑھ کے ہم کہیں تو اللہ کا خوف، للہیت، اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے عمل اور اللہ سے قلب کا معلق ہونا، جڑا رہنا، یہ بنیادی سبب ہے اس میں۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے عمل، یہ چیز اس میں مشترک دکھائی دیتی ہے۔ تو کہیں خوف کا پہلو غالب دکھائی دے گا، کہیں پر محبت کا، اور کہیں پر اللہ کے لیے عمل کرنے کا پہلو اس میں غالب دکھائی دے گا۔ تو اخلاص اصل اس میں ہے۔ ان 7 میں اگر آپ دیکھیں تو اخلاص اور اللہ کا استحضار، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت غالب دکھائی دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو مرکزی نقطہ ہے جو ان 7 لوگوں کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں وہ کیا صفات ہیں اور ہم کیسے اپنے اندر ان کو پیدا کریں۔
نمبر 1 الامام العادل۔ معلوم ہے کہ پہلی چیز جو انسان کو اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق بناتی ہے وہ عدل ہے۔ عدل، عدل و انصاف۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ سب کو ایکول ڈیوائڈ کرنا نہیں، عدل کرتے ہیں جو جس کا حقدار ہے اس کو وہ دینا۔ عدل یہ نہیں کہ 50-50 کیا جائے، تو آدھا لے تو آدھا لے، نہیں، اس کو عدل نہیں کہتے ہیں۔ عدل کہتے ہیں جو جتنے کا حقدار ہے اس کو اتنا دینا، کسی کا حق ضائع نہیں کرنا، اس کا حق اس کو نہیں دینا، جس کا حق ہے اس سے اس کے حق کو چھیننا نہیں اور روک کے نہیں رکھنا، بلکہ جو جتنے کا حقدار ہیں اس کو اتنا دینا۔ ایک جج بیٹھا ہوا ہو، 2 لوگ آئیں اپنی تجارت کا جھگڑا لے کے کہ ہماری بات ہوئی تھی، یہ 30% لے گا، میں 70 اور یہ نہیں دے رہا ہے۔ جج اگر ایسا کریں تو آدھا لے تو آدھا، غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا معاہدہ 30 اور 70 کا تھا۔ اب یہاں 50-50 کر کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ دونوں راضی ہوں، لیکن دونوں کا جھگڑا ہی ہے 30 اور 70۔ تو ہم اکثر انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو برابر نہیں، برابر نہیں۔ انصاف الگ ہے، عدل الگ ہے۔ انصاف آدھے آدھے کو بولتے ہیں، نصف نصف، 50-50۔ عدل کہتے ہیں جس کا جو حقدار ہے اس کو دینا۔ تو یہاں پر امام کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ امام سے مراد مسجد کے امام صاحب نہیں، امام سے مراد مسلمانوں کا امام، حاکم، مسلمانوں کا بادشاہ، خلیفہ، الامام العادل، ایسا امام جو عدل کرنے والا ہو، اس کا وصف ہو، کبھی کبھار انصاف کر دیتا ہے، عدل کر دیتا ہے، نہیں، بلکہ وہ مستقلاً اس کا معمول یہ ہو، اس کی زندگی کا طریقہ یہ ہو کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے وہ اس میں عدل و انصاف کرتا ہے۔ ہمارے انصاف بھی بولا جاتا ہے عدل کے لیے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ تو امام کیسا ہو؟ عدل کرنے والا، حقدار کو اس کا حق دینے والا۔ تو ہمارے اندر یہ صفت ہے کہ یہاں پر امام جو کہا گیا ہے یہ شرطیہ نہیں ہے، یہ بطور زائد وصف ہے، کیونکہ ایک آدمی جب امام ہوتا ہے تو اس کے پاس جھگڑے آتے ہیں، تو اس اعتبار سے کہا گیا ہے، یہ نہیں کہ صرف امام کے لیے ہے، بلکہ اصل وصف یہاں پر کیا ہے؟ عدل، الامام العادل۔ اور امام اس اعتبار سے کہ جب آدمی کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو اس کے پاس عدل کرنے کا مزاج گھٹ جاتا ہے۔ جب آدمی کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ظلم کرنے والا بنتا ہے۔ ایک بادشاہ کے پاس پوری طاقت ہوتی، جو چاہے کریں، قانون اس کے ہاتھ میں، فوج اس کے ہاتھ میں، عوام کیا کر سکتی ہے؟ اکثر بادشاہوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گدی پر بیٹھتے ہیں تو ظلم کرنے لگ جاتے ہیں، منمانی کرتے ہیں۔ لیکن یہ کون سا بادشاہ ہے، یہ کون سا امام ہے، یہ کون سا حاکم ہے کہ اس کے پاس پورا اقتدار ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ عدل کرتا ہے؟ یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو قدرت اور طاقت کے باوجود بھی عدل پر قائم رکھتی ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف کہ آج میرے پاس طاقت ہے، آج میں جو چاہے کر سکتا ہوں، لیکن مجھ سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، مجھ سے بڑی قدرت اللہ کی ہے۔ میں اگر آج قدرت کی وجہ سے، قدرت کی بنا پر، طاقت کی بنا پر اگر میں ظلم کروں، عدل و انصاف نہ کروں، کل انصاف اور عدل کے دن، قیامت کے دن رب العالمین مجھے سزا دے گا۔ اس وقت میرا کوئی زور نہ چلے گا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ آج میرے پاس پاور ہے، کل پاور نہیں ہوگا، کل سارا اقتدار، فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہوگا۔ اس دن میں اللہ کے پاس کیسے بچوں گا؟ جس انسان کو یہ احساس ہر وقت اس کے دل پر مسلط رہے، ایسا انسان قدرت اور اختیار اور اقتدار کے باوجود بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر خوف اللہ کا ہونا اور اس خوف کی بنا پر انسان کا عدل کرنا، یہ اس کو حقدار بناتا ہے اللہ کے ہاں یہ چیز اس کو حقدار بناتی ہے عرش کے سائے کی۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں کیا مراد یہی ہے کہ بادشاہی ہو؟ کہتے ہیں والمراد به صاحب الولایۃ العظمی ويلتحق به
کل من ولی شیئا من امور المسلمین فعدل فیہ. کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ جو مسلمانوں کا والی ہو، الولایت العظمیٰ، جو سب سے بڑا حاکم ہو مسلمانوں کا، اصل یہ مراد ہے. لیکن خاص نہیں ہے اس کے ساتھ میں، اسی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار قرار پائیں. گورنر ہو، جج ہو یا قاضی ہو، وہ سارے لوگ اس میں آتے ہیں. حتیٰ کہ چوپال میں بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرنے والا، خاندان میں کوئی بڑا جو لوگوں کے فیصلے کرنے والا، یہ سارے لوگ اس میں آتے ہیں جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، جن کی چلتی ہے، لوگ جن کی مانتے ہیں، جو لوگوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ایسا انسان نفس کی وجہ سے، نفس کے غلبے میں آ کر حقدار کو حق نہیں دیتا اور کسی کے فیور میں فیصلہ کر دیتا ہے. صحیح نہیں ہے. لوگوں کو خوش کرنے کی بنا پر، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ غلط فیصلہ کر دے، وہ آدمی اس سے نکل جاتا ہے، اس کو عرش کا سایہ نہیں ملے گا. آج ہم اپنے بارے میں غور کریں. بیوی شوہر کا جھگڑا، ساس بہو کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، بھائی بہن کا جھگڑا، پڑوس پڑوس کا جھگڑا، تعلق رکھنے والوں کا، رشتہ داروں کا جھگڑا. جب بھی ہمارے پاس کوئی عام جھگڑا لے کر آتا ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اپنا زیادہ فائدہ کس میں ہے، کس کا دل توڑ نہیں سکتے، کس سے جھگڑا مول نہیں سکتے، کس کا فیوچر میں اپنے کو کام کون آنے والا ہے، کس کو پکڑ کے چلنا پڑے گا، کس کو لے کے چلنا پڑے گا، صحیح کیا غلط کیا چھوڑ دو بھائی. ہاں، یہ دیکھنا ہے کہ اپنے کام کا کون ہے دونوں میں، کس سے دشمنی مول نہیں سکتے. یہ اگر دیکھ کے آدمی فیصلہ کرتا ہے، وہ آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کا حقدار نہیں ہے. عرش کے سائے کا حقدار وہ ہے جو حق بولے چاہے کڑوا کیوں نہ ہو. وہ لوگوں کا دل نہ دیکھے، وہ یہ دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. وہ دل دیکھنے کی بجائے دین دیکھے. وہ دل دیکھنے کی بجائے تیرا دل کس کا دل؟ اللہ کا دین. دین کیا سکھاتا ہم کو، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے. اکثر اوقات عدل نہیں کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو ڈر یا لالچ. بھائی میں کیوں برا بنوں، اس کے بارے میں اس کے حساب سے بولو تو یہ ناراض، اس کے حساب سے بولو تو یہ ناراض. ایسا کچھ بولو کہ چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، سب خوش ہو جائے. تو لوگوں کو سب خوش کرنے میں رب ناخوش ہو جاتا ہے. عدل کرو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام سے جو اللہ نے کہا، اس کو اللہ نے ذکر کیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، مسلمانوں پر، ایمان والوں پر حاکم بنایا ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرو. کیا چلتا نہیں؟ کیا اللہ کے ہاں صحیح ہے؟ کس سے کام چل جائے گا، سیٹل ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کے ہاں صحیح کیا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. اور خواہش کی پیروی مت کرنا، خواہشات کی پیروی مت کرنا. خواہش تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. پرسنل فلسفی، سماج کے اصول، دل میں کیا آ رہا، فائدہ نقصان، یہ سب خواہشات ہیں. صحیح علم سے ہٹ کے جو بھی ہے سب خواہشات ہیں. اللہ والے علم سے ہٹ کے جو بھی باتیں ہیں سب خواہشات ہیں. تو خواہش کی پیروی مت کر، خواہش تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. کیوں؟ بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ قیامت کے حساب کے دن کو بھول گئے. یہ ایک آیت پورے درس کا عنوان ہو سکتی ہے. یہ ایک آیت پورے ایک درس کا عنوان ہو سکتی ہے.
اتنی باتیں اس کے اندر ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہیں اس کو حق کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ حق کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ خواہش پرستی۔ خواہش پرستی کیا کرتی ہے؟ خواہش پرستی انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں عذاب ہوتا ہے۔ آخرت کے عذاب سے کا حقدار کیوں بنتا؟ خواہش پرست کیوں بنتا؟ اللہ کے سامنے حساب دینے کے احساس کو بھولنے کی وجہ سے، قیامت کے دن کو بھولنے کی وجہ سے۔ تو خواہشات سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قیامت کے دن کو یاد رکھنا پڑے گا۔ تو قیامت کے دن کو یاد رکھو گے، خواہش پرستی سے بچو گے اور گمراہ ہونے سے بچو گے، جہنم سے بچو گے۔ تو کل ملا کے آخری بات یہ ہوئی کہ انسان کو حق کے مطابق زندگی میں فیصلے کرنے چاہیے، چاہے وہ ذاتی فیصلے ہوں یا لوگوں کے درمیان ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں۔ 7 لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے سب سے پہلے شخص کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ کون سی صفت ہے جو ایک انسان کو عرش کے سائے کا حقدار بناتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز تھی الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں فیصلے کرنے میں عدل کا پاس و لحاظ کرنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی حقدار بنیں عرش کے سائے کے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم زندگی میں جو بھی فیصلہ کریں، چاہے وہ اپنے معاملے میں ہو یا دوسروں کے، خصوصاً دوسروں کے، تو ہم وہ فیصلہ عدل و انصاف کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی بنیاد پر کرنے والے بنے۔ نمبر 2، دوسرا شخص کون ہے؟ دوسری چیز جوانی کی عبادت ہے۔ جوانی کی خواہشات کے باوجود انسان کا اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دینا۔ حدیث میں کیا ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی، اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، جو جوانی میں اپنے رب کی عبادت کا اہتمام کرتا ہو۔ جوانی میں کیوں؟ کیا عبادت صرف جوانی کے لیے ہے؟ نہیں، عبادت انسان کے مرنے تک کے لیے ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقینی چیز موت آ جائے۔ لیکن جوانی کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی عمر میں انسان کے اندر سستی اور خواہش پرستی ہوتی ہے۔ جوانی کی عمر میں انسان کے پاس خواب ہوتے ہیں، اس کے پاس عیاشی ہوتی ہے، اس کے پاس زندگی کے لیے بہت سارے ڈریمز ہوتے ہیں جو وہ پورے کرنا چاہتا ہے۔ ترقی کرنا ہے، مال کمانا ہے، تجارت کرنا ہے، اور پھر عورت کی چاہت دل میں ہوتی ہے، نکاح ہونا ہے، اس کے بعد زندگی بسانا ہے، بہت ساری باتیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ تو جوانی میں انسان ایک تو سستی کرتا ہے ذمہ داریوں کے اعتبار سے، دوسرے اس کے اندر خواہش پسندی بھی ہوتی ہے، وہ لذتوں کا چاہنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ جسم بھی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کمال درجے میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس عمر میں جس میں غفلت اور شہوت انسان پر غالب رہتی ہے، اس عمر میں انسان کا بغیر کسی دباؤ اور مجبوری کے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا یہ بہت بڑے کمال کی چیز ہے۔ بڑھاپے میں تو ویسے بھی آدمی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، اور بچپن میں ویسے بھی ماں باپ کا دباؤ ہوتا ہے جس وجہ سے مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب جوانی کی عمر ہوتی ہے، انسان کی شہوتیں اور قوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور دنیا سامنے ہوتی ہے، فیوچر اس کے سامنے ہوتا ہے، اس وقت میں انسان کا اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند بنانا اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، جوانی کی شہوتوں اور قوتوں کے باوجود ایک انسان کا اپنے رب کو پہچاننا اور اپنے رب کی عبادت کرنا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کسی انسان کے قدم قیامت کے دن تک، قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، جب تک کہ 5 سوالات اس سے پوچھ نہ لیے جائیں۔ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کس چیز میں کھپائی، فنا کی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور اپنی جوانی کی قوتوں کو کن چیزوں میں لگایا۔ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو کچھ جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن 5 سوالوں میں جہاں عمر کہاں لگائی سوال ہوگا، وہیں دوسرا سوال ہوگا جوانی کی قوتیں کہاں صرف کی ہیں۔ معلوم ہوا کہ پوری عمر کا ایک حصہ خود جوانی ہے، اس میں اپنے آپ آ جاتا ہے، لیکن جوانی میں جہاں وقت انسان کے پاس ہوتا ہے وہاں قوت بھی ہوتی ہے جو بڑھاپے میں نہیں ہوتی ہے، بچپن میں نہیں ہوتی ہے، جہاں شہوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، جسمانی اعتبار سے آدمی بہترین پوزیشن میں ہوتا ہے جوانی میں۔ اس حصے کو اور اس حصے میں اپنی قوتوں کو کن کاموں میں لگایا، تو قیامت کے دن خاص طور سے اس کا سوال بھی ہوگا۔ تو اس عمر میں ایک انسان کا اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا اسے قیامت کے دن عرش کے سائے کا حقدار بناتا ہے۔ نمبر 3، مسجدوں سے جڑے رہنا، اللہ کے گھروں سے جڑے رہنا، اور قلبی اعتبار سے مساجد کی تعظیم، مساجد سے محبت اور مسجد میں ہونے والے اعمال سے انسان کے دل کا لگاؤ رہنا، اور ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ یہ وہ چیز ہے عبادات کا استحضار اور مساجد کی تعظیم، مساجد سے قلوب کا متعلق رہنا، یہ انسان کو جنت کا حقدار بناتا ہے اور قیامت کے دن بھی عرش کے سائے کا حقدار بناتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور بعض روایتوں میں بالمساجد، کہ وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہے، نماز کو جانا ہے، دینی درس میں جانا ہے، جمعہ کا خطبہ سننے جانا ہے، مسجد میں نوافل کے اہتمام کے لیے جانا ہے، مسجد میں قرآن کی تلاوت کے لیے جانا ہے، مسجد میں جا کے سکون سے بیٹھنا ہے، گناہوں سے بچ کے، فری ٹائم ہے، آفس کا بیچ کا گیپ ہے، کیا کروں یہاں وہاں گھومو، نہیں، مسجد میں جا کے بیٹھوں گا۔ ایک آدمی جس کا قلبی لگاؤ مسجد سے ہو، اللہ کے گھر سے اور اس میں ہونے والے اعمال سے اس کا دل جڑا رہے، اس کو وہیں سکون ملے، یہ چیز انسان کو عرش کے سائے کا حقدار بناتی ہے۔ ایک روایت میں ہے وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا رہے جب وہ نکلے مسجد سے، یہاں تک کہ پھر واپس مسجد میں جائے۔ نماز پڑھا، دینی درس سے فارغ ہوا، مسجد سے نکلا، کام کاج میں گیا، گھر پہ آرام کے لیے آیا، لیکن دل پھر مسجد کی طرف لپکتا ہے، چلو جائیں گے، پھر جیسے اگلی نماز کا وقت آ گیا پھر مسجد گیا، تو اس کا دل مسجد سے جڑا ہو، نکلے تو پھر جانے کو جی کرے۔ اور ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، بندے کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ مٹا دیتا ہے، ویرفع بہ الدرجات، اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ درجات اونچے کرتا ہے، غلطیاں معاف اور درجات کی بلندی۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ضرور اللہ کے رسول، ضرور بتائیے کیا اعمال ہے، دیکھیے۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، کراہت کے باوجود انسان کا کامل وضو کرنا، سردی کا موسم، فجر کی نماز یا تہجد کی نماز اور آدمی کا اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آپ ٹھنڈے پانی کی بات کر رہے، بلینکٹ سے باہر آنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آدمی اٹھے اور اٹھ کے وضو کریں اور تہجد کی نماز کے لیے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو، یا باہر نکل کے مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جائے۔ تو کہا کہ وہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، نفس کی کراہت کے باوجود اور مشقت کے باوجود انسان کا کامل وضو کرنا، پورا وضو کرنا۔ وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف خوب قدم چل کے جانا۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ کہا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، 3 بار کہا۔ یہ پہرے داری ہے، یہ پہرے داری ہے، جیسے سرحدوں پر ایک فوجی پہرے داری کرتا ہے دشمن کے مقابلے میں، نیند آتی ہے، بھوک لگتی ہے، تھکن ہوتی ہے، جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، ویسے اللہ کی عبادت پر، اللہ کے دین پر ڈٹا ہوا ہے، نفس کے خلاف۔ سردیوں کا کراہت کے باوجود وضو، کثرت سے بار بار مسجد جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے خطائیں معاف ہوتی ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ درجات کو اونچا کرتا ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 4، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ محبت کی بنیاد دنیاوی فائدہ نہ ہو، محبت کی بنیاد محض رشتہ داری نہ ہو، محبت کی بنیاد کیا ہو؟ دین ہو، کلمہ ہو، اسلام اور ایمان ہو، اللہ کی خاطر محبت کرنا۔ کبھی کبھی دل ناراض بھی کسی سے ہو، دنیوی نقصان کی وجہ سے، آپس کے اختلاف کی وجہ سے، کسی وجہ سے، لیکن پھر ایک کلمہ اشتراک ہو، دونوں کے جمع ہونے کی ایک بنیاد ہو۔ وہ کیا بنیاد ہے؟ اسلام، ایمان، کلمہ۔ کچھ بھی ہو میرا بھائی ہے، کچھ بھی ہو مسلمان ہے۔ اس بنیاد پر آپس میں محبت کرنا، یہ انسان کو قیامت کے دن عرش کے سائے کا مستحق بناتا ہے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دنیوی فائدے کے لیے نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، یا کسی اور علاقائی بنیاد پر نہیں، کہ کوئی آدمی سوئٹزرلینڈ میں گیا، اس کو اپنے ملک کا آدمی ملا، بہت خوش ہوتا ہو۔ کوئی بھی ملک میں اگر اپنے ملک کا آدمی مل گیا، ہمارے گاؤں کا ہے، ہمارے گاؤں کا، دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ بنیاد کیا ہو؟ اسلام، چاہے پہچان ہو یا نہ ہو۔ ایمان کی بنیاد پر اللہ کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کی محبت پر جمع ہوں، اللہ کی محبت ہی پر ایک دوسرے سے جدا ہوں، ملنے میں بھی اور جدا ہونے میں بھی اللہ کی محبت باقی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کسی میں 3 چیزیں پائی جائیں، جس کسی میں 3 چیزیں پائی جائیں، وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا، وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، نمبر 1، جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول باقی سب سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کسی سے محبت نہیں کرتا ہو۔ نمبر 2، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور کسی سے بھی اگر محبت کرتا ہے تو محبت صرف اللہ کے لیے ہو، ذاتی اغراض کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایمان کی بنیاد پر اللہ کے لیے ہو۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور کفر میں واپس لوٹنا، جبکہ اللہ نے اسے کفر سے بچا لیا ہے، اس میں واپس لوٹنا اتنا سخت اس کو اس سے نفرت ہو جیسے آگ میں پھینکے جانا اس کو پسند نہیں ہے۔ وہ کفر میں جانا آگ کی بھٹی میں جانے سے زیادہ برا مانتا ہو۔
تو 3 چیزیں ہیں: اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، 2 جس سے بھی محبت، اللہ کے لیے محبت، اور 3 اللہ کے لیے نفرت، کفر سے اور کفر کے اسباب سے۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، یہ اس کی زندگی میں آ جائے تو ایسا انسان ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے محبت بہت اونچی چیز ہے، بلکہ طبرانی کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان المتحابین باللہ فی ظل العرش، اللہ کے لیے محبت کرنے والے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس حدیث کو شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 1937۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو میں باقی حدیث سے چھوڑ رہا ہوں، یہ بھی ایک چیز ہے جو انسان کو قیامت کے دن عرش کے سائے کا مستحق بناتی ہے۔ نمبر 5، عفاف، حرام رشتوں سے بچنا، حرام کاری سے، زنا کاری سے بچنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اخلاقی پستی سے اپنے آپ کو بچانا، موقع ہونے کے باوجود بھی گناہ میں نہیں پڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ شخص جس کو ایک اونچے مرتبے والی خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، یعنی بیک گراؤنڈ میں یہ کون دیکھ رہا ہے، کون پکڑے گا، کون پوچھے گا، اتنی خوبصورت عورت، اتنے بڑے خاندان کی عورت خود دعوت دے رہی ہے زنا کاری کی، کون پکڑنے والا ہے؟ زبردستی بھی نہیں ہے، میوچول کنسنٹ، دونوں اجازت ہوتی ہے نا تو سب صحیح ہو جاتا ہے، نہیں، موقع ہونے سے انسان موقع کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے حلال کرنے کی بنیاد پر مومن کام کرتا ہے۔ کر سکتے تو کرنا مومن کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک جائز ہے تو کریں گے، اگر یہ چیز حرام ہے موقع چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو نہیں۔ تو ایک بڑے گھر کی اور خوبصورت عورت اس کو زنا کی دعوت دے لیکن وہ کیا کہے انی اخاف اللہ۔ آج آپ دیکھیے ماحول اتنا گندا ہو چکا ہے کہ زنا کاری آسان ہو گئی ہے، کال سینٹرز میں، حتیٰ کہ کالجز اور اس طرح کی جو ماحول ہے، فیس بک اور اس طرح کی انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور اس طرح کی جتنی چیزوں کے ذریعے سے آپس میں رشتہ داری بہت آسان ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو فالو کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور ایسے تعلقات لڑکے لڑکیوں کے بننا، پھر آپس میں دوستیاں قائم ہونا، پھر ملاقات ہونا اور پھر بات آگے جانا بہت آسان ہو چکا ہے۔ مغربی کلچر کے اثرات سے اس چیز کا اس کی سنگینی بھی دلوں سے نکل چکی ہے، یہ بہت سیریس ہے، ایسا بھی دلوں سے ہلکا ہوتا چلا جا رہا ہے، فلموں کی وجہ سے، ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے، یوٹیوب کی وجہ سے اور اس طرح کی جتنے اسباب اس کی وجہ سے۔ زنا ہے، بہت بھیانک چیز ہے، بلکہ مسلمان تو وہ ہے کہ واقعی زنا تو دور کی بات ہے، نگاہ اور دل کے زنا سے بھی بچتا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، اپنی نگاہیں پست کریں، نگاہیں جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، زنا سے بچیں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے دلوں کی پاکیزگی کا بہتر ذریعہ ہے۔ دل گندا کب ہوتا؟ جب انسان کی نگاہیں خراب ہوتی، اور جب دل گندا ہوتا تو زنا تک آدمی جاتا ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تاکہ دل کی حفاظت ہو، تاکہ دل کی حفاظت ہونے کی وجہ سے دل زنا کی تمنا نہ کرے اور زنا کا موقع آ جائے تو قدم ڈگمگا نہ جائے۔ آج اس دور میں، میڈیا کے دور میں، زنا کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت نہ کرنا زنا تک لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو اللہ نے فرمائی ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو خبر ہے اس کی۔
تم نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے، تم سمجھو گے کوئی دیکھ رہا نہیں. ہاں، تم یہ سمجھو گے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں کیا چیٹ کر رہا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو خبر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. تم کن سے دوستیاں بنا رہے ہو، کن سے سیکرٹ چیٹس کر رہے ہو، کن کے ساتھ میں کال کر رہے ہو، کن کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہو، اللہ کو معلوم ہے. تو ایک انسان کا زنا کا موقع ہونے کے باوجود اللہ کی خوف کی بنیاد پر اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی اس کو جنت کا حقدار بناتا ہے، بلکہ اس سے پہلے قیامت کے دن عرش کے سائے کا حقدار بناتا ہے. نمبر 6، چھپا کر صدقہ کرنا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. کہ وہ شخص جو اتنا چھپا کے صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے. یعنی اپنی نیکی کو چھپانا، خصوصاً دوسروں پر احسان کو چھپانا، اس کو اپنے لیے شہرت کا ذریعہ نہیں بنانا، اس کو دنیا میں سستی عزت خریدنے کے لیے قیمت نہیں بنانا، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پر اور یہاں وہاں اس کو اپنے لیے تعریف کا ذریعہ نہ بنانا، اس کو اپنی نیکی کا دوہرا اجر لینے کا راستہ نہ بنانا، یہاں بھی وہاں بھی، کہ اللہ سے بھی مل جائے، لوگوں سے بھی مل جائے، ایسا نہیں بننا. لوگوں سے لائک کی بھیک کے لیے اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کرنا، بلکہ اس کو چھپانا، اللہ کی خاطر تقوی اور اخلاص کے لباس سے ملبوس اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، یہ ضروری ہے. نیکی چھپانا بہت مشکل ہے، خصوصاً اس دور میں جس میں انسان بھکاری کی طرح، فقیر کی طرح. وہ فقیر بھی ویسا نہیں رہتا جیسے لائک جو ہے، وہ فقیر بھی آخر میں کاؤنٹ کرتا، یہ دن بھر کاؤنٹ کرتا رہتا کتنے لائک آئے، کہ میں نے کسی غریب کو کھانا کھلایا، اس پہ صبح سے شام تک دیکھتے بیٹھتا کتنے لائک آئے اس کو. اس فقیر سے بھی زیادہ فقیر ہے یہ، اور اس کی نیکی برباد ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے نہیں، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور جو قبول کرتا ہے وہ پاک ہونا چاہیے. اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے. گھٹیا، گرا ہوا اور گھناؤنی چیزیں جو اللہ کے لیے نہ قبول نہیں کرتا اللہ اس کو. ریاکاری والی نیکی اللہ قبول کرے گا، گھٹیا اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ خالص اللہ کے لیے کیے ہوئے عمل کو قبول کرتا ہے. تو آدمی صدقہ دے اور غریب کی مدد کرے، احسان کرے، مسجد میں یا مدارس میں یا کسی غریب کے لیے یا کسی رشتہ دار کو یا کہیں بھی آدمی خرچ کرے، ایسا اخلاص کے ساتھ دوسروں کو، تو کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ پڑے. یہ بولنے میں کیا ہے، بڑھا کے بات کہی گئی ہے کہ آدمی ایسا خرچ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضی بین الناس. ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. چھپا کے دیا ہوا صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ اگر ناراض ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، لگ رہا ایسا کہیں ناراض تو نہیں، اللہ صدقہ کر. اللہ کے غصے کو صدقہ کیا کرتا ہے، چھپا کے دیا ہوا صدقہ، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو یہ چھٹی چیز ہے. ساتویں چیز، آخری چیز، اللہ کے خوف سے رونا. تنہائی میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے شوق میں، اپنی تقصیر کے احساس کے تحت رونا، اکیلے میں. اکیلے میں. حدیث میں کیا ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو دے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اکیلے میں رونا. کس بنیاد پر؟ اللہ کو یاد کر کے. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا اپنے گناہوں کا، کہ رب مانتا تھا، شیطان پر لعنتیں کرتا تھا لیکن فرمانبرداری اس کی کرتا تھا، لیکن رب کی نہیں مانتا تھا. لوگوں میں دیندار بنا رہتا تھا لیکن تنہائی میں دیندار نہیں تھا. اللہ کے حقوق عبادات میں بہت اچھا تھا لیکن ہڑپ چکا تھا، زمینیں ہڑپا، مال ہڑپا اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا تھا.
کیا جواب دے گا اللہ کے سامنے؟ باتیں بڑی بڑی کرتا تھا لیکن عمل زندگی میں نہیں تھا، کیا جواب دے گا؟ اپنی کوتاہیوں کے احساس کے تحت پھر اللہ نے اتنے احسانات کیے، آنکھیں دیں، زبان دی، کان دیے، دل دیا، جسم دیا، صحت دی، مال دیا، دنیا میں آسائش دی اور دنیا میں عافیت دی، پھر بھی اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا، کتنی کوتاہی کرتا رہا، کیا جواب دے گا اللہ کو؟ یا اللہ کی یاد آ رہی، اس وجہ سے رو رہا کہ اللہ سے ملاقات موت سے پہلے نہیں ہو سکتی، قیامت کب آئے گی اور موت ہوگی اس کے بعد اللہ سے، اللہ کی کیسا اللہ ہے، اس کو دیکھنے کا دیدار اللہ کا کہیں ملے گا، جنت میں جانے کے بعد اللہ کو دیکھنا نصیب ہوگا، اللہ کے شوق میں اس کو رونا آ جائے کہ جس سے محبت انسان کو ہوتی ہے اس سے انسان محروم محسوس کریں تو اس کو دکھ ہوتا ہے۔ اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں دیکھ سکتے ہیں، رکنا پڑے گا تب تک۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ سے دل اتنا متعلق ہو کہ اللہ کی یاد ہی اسے رلانے کے لیے کافی ہو جائے، اس کی تنہائیاں اللہ کے ساتھ قلب کو متعلق رکھ کے معطر ہوں، اس کے اکیلے پن میں اس کو یا وہاں کی چیز نہیں کرتا، اس کا دل اکیلے پن میں اللہ سے مانوس ہے، اس کو اکیلا پن اللہ سے دور نہیں بلکہ قریب کرتا ہے، وہ تنہائیوں میں اللہ سے قریب ہوتا ہے، صرف مجمع میں نہیں بلکہ تنہائیوں میں اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے جذبات، اس کے دل کی نرمی اور بڑھ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے دل کے جذبات اتنے لبالب ہو جاتے ہیں کہ آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، آنکھوں کے راستے سے اس کے دل کی کیفیت باہر آتی ہے۔ یہ چیز جس کو نصیب ہو بہت بڑی بات ہے، اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے رونا، اللہ سے دل اتنا قریب ہو تنہائی میں کہ پھر اس کے جذبات چھلک پڑیں، یہ چیز اگر کسی کو نصیب ہوتی ہے بہت خوش قسمت آدمی ہو۔ اس کی بجائے اگر تنہائیوں میں آدمی موبائل فون لے کے بیٹھ جائے، تنہائیوں میں فضولیات میں پڑا رہے، کتنا بدقسمت آدمی ہے۔ یہ لمحات تھے جن میں تو اپنے رب سے قریب ہو سکتا تھا اور عرش کے سائے کا حقدار بن سکتا تھا، لیکن تو نے ضائع کر دیا موقع۔ بدقسمت آدمی وہ جو اپنی تنہائیوں کو اللہ سے دوری کا ذریعہ بنا لے، بدقسمت ہے آدمی جو اپنی تنہائیوں کو اللہ سے قرب کی بجائے دوری کا ذریعہ بنائیں اور اپنے آپ کو جنت کی بجائے جہنم کا حقدار بنا لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ وہ 7 لوگ ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، انشاءاللہ ہم کبھی پھر تفصیل سے اس کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت کا حقدار بنائیں، اللہ سے قربت نصیب کرے، اللہ کے لیے جینے والا بنائیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہم سب کو جگہ دے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔